طور پہ اگر آپ نے معاشرے کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو پڑھے لکھے سمجھدار باوقار سیاستدان چاہیے، دکاندار چاہیے، ٹیچر چاہیے، یعنی آپ کو پڑھی لکھی کریم چاہیے۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں آپ غازیوں اور مجاہدوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں وہاں پڑھے لکھے لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کیا کریں اور اپنے سٹیج سے یہ بولا کریں کہ ہم ایسے معاشرے کے لوگ ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو انجمن تاجرہ کا ڈومین ہے اس حساب سے یہ جلسہ تھوڑا پولیٹیکل زیادہ لگتا ہے، انجمن تاجرہ کا کم لگتا ہے، لیکن اچھی بات ہے لوگوں کو یہ شعور ہے کہ وہ اپنی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، اپنے نمائندگان کے سامنے اپنے مطالبے رکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو موقع کم ملتا ہے، یہ نہیں کہ انجمن تاجرہ کے پلیٹ فارم سے ہی آ کے جو ہے انہوں نے یہ باتیں، کیونکہ ان کو موقع ہی نہیں ملتا اس طرح سے براہ راست۔ تو جب ان کو موقع ملتا ہے اصولی طور پہ یہ حکومتوں کے کرنے کے کام ہیں، اس کے لیے مطالبوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ مہذب معاشروں میں جتنے بھی مہذب معاشرے ہیں سارے لوگ وہاں باہر جاتے ہیں، عرب بھی مہذب معاشروں میں شمار ہوتے ہیں، ڈیولپڈ معاشرے ہیں، وہاں پہ مکان بنانے سے پہلے، کالونی آباد کرنے سے پہلے، شہر آباد کرنے سے پہلے سڑک، پانی، بجلی کا ہونا پہلے لازمی ہے، اس کے بعد یہ چیزیں ہوں گی۔ ہمارے ہاں 10-10 ہزار سال پہلے سے آبادیاں ہیں، سڑک آج بھی نہیں ہے، پانی آج بھی نہیں ہے، اور یہ ایک بلیک میلنگ ٹول ہے دونوں سائیڈ پہ۔ جو ووٹر ہے وہ لیڈر کو بلیک میل کرتا ہے کہ سڑک نہیں دو گے تو تمہیں ووٹ نہیں دیں گے، جو لیڈر ہے وہ ووٹر کو بلیک میل کرتا ہے کہ ووٹ نہیں دو گے تو سڑک نہیں دوں گا، ووٹ نہیں دو گے تو پانی نہیں دوں گا۔ تو یہ جو میوچل بلیک میلنگ والا معاملہ ہے، اس معاملے کو ختم ہو کے ایک جمہوری انداز سے، ایک ترقی یافتہ، تہذیب یافتہ انداز سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ گراؤنڈ پہ غربت اتنا معاملہ نہیں ہے جتنا دماغ میں غربت اور پسماندگی معاملہ ہے۔ دماغوں میں جب تک ترقی نہیں ہوگی گراؤنڈ پہ ترقی نہیں آئے گی۔ مثلا میں لالا صاحب یہاں پہ ہمارے دوست ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا جو ٹینیور ہو اس میں ریڑا بازار جو ہے، یہ ریڑا ہے، یہ ریڑا ہے، ریڑا جو ہے یہ صاف ستھرا نظر آنا چاہیے۔ اس کے لیے سردار امیر اکبر صاحب سے مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے شاپنگ بیگ اور کچرا اٹھا کے سڑک پہ پھینکوں یا اندر رکھوں، نہ اس کے لیے کسی بجٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے صرف اس سینس کی ضرورت ہے کہ میں جہاں بیٹھتا ہوں، جہاں کاروبار کرتا ہوں، وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ جو ٹریفک جام ہے اس میں آدھے سے زیادہ تاجروں کا ہاتھ ہے، نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی کہاں کھڑی کرنی ہے، کسی کی کہاں کھڑی کروانی ہے۔ آدھی دکانیں فٹ پاتھ پہ لگی ہوئی ہیں، یہ پبلک کا حق ہے۔ جس طرح آپ اپنے حق مانگ رہے ہیں نا، اس طرح پیدل چلنے والوں کا فٹ پاتھ حق ہے۔ کسی دکاندار کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی پیٹیاں اٹھا کے وہ جو ہے وہ روڈ پہ رکھے اور اپنی دکان کے سامنے ایک ریڑھی لگوا دے، ایک پتارے دار لگوا دے، اور پھر اگر کوئی ایڈمنسٹریشن ایکشن لے تو سارے اکٹھے ہو کے بولے جی کہ ہم تاجر متحد ہیں اور یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ تو اس لیے یہ سڑک کا، فٹ پاتھ کا، یہ تجاوزات کا، یہ ٹریفک کے جو مسائل ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں، یہ حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہماری سڑکیں پہلے سے کافی بہتر ہوئی ہیں، وہ کھلی بھی ہیں، وہ بہتر بھی ہیں، لیکن چونکہ برادری قبیلے کا معاملہ ہے تو جو بلدیہ والا ہے، جو ایس ڈی ایم ہے، جو تحصیلدار ہے، وہ بھی دیکھ کے ہاتھ رکھتا ہے، ہم بھی دیکھ کے ہاتھ رکھتے ہیں کہ کہاں پہ رکھنا ہے، کہاں پہ نہیں رکھنا ہے۔ بنیادی طور پہ ہم تربیت یافتہ بے ایمان ہیں، ہم سارے لوگ جو ہے، میں اپنے سمیت یہ کہتا ہوں، ہماری جو ہے نا مطلب ہزاروں سالوں کی یہ تربیت ہے۔ دعوے ہمارے ہیں، ہم دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا نظام فلاں نے چوری کر لیا ہے، ہمارا نظام فلاں نے چوری کر لیا ہے۔ کسی نے آپ کا نظام چوری نہیں کیا، وہ بھی انسان ہے، ان میں بھی عقل سمجھ ہے، اور وہ اپنے معاشروں کو نمونے کے طور پہ وہ رکھ کے تو آگے چلتے ہیں۔ ہمیں بھی اگر اپنے گھر سے لے کے اپنے محلے سے اپنے شہروں تک اس کو نمونہ بنانا ہے تو اٹ شوڈ بی اے میوچل بزنس آف پولیٹیکل گورنمنٹ اینڈ دا پیپل، یعنی مشترکہ ہونا چاہیے دونوں کا۔ لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ آخری مختصراً جو تحریک آزادی سے متعلقہ ہے، میں اس سے متعلقہ ہوں تو ظاہر ہے جو میرا بزنس ہے میں اسی کی بات کروں گا۔ اس میں بھی آپ لوگوں کا بولنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ 47 کی جو
جگالی ہے یہ اب مزید نہیں چل سکتی ہے. میرے پردادا نے یہ کر دیا تھا, میرے دادا نے یہ کر دیا تھا, میرے ابا و اجداد نے یہ کیا تھا, جو کچھ کیا تھا وہ نظروں کے سامنے ہے. وہ ایک آدمی جو ہے وہ کہیں گر گیا تو اس نے آگے پیچھے دیکھنے کے بغیر کہا کہ جب ہوتے تھے تو ہوتے تھے, اور جب دیکھا ارد گرد کوئی نہیں ہے تو پھر کہا جب ہوتے تھے اس وقت کون سا تیر مارتے تھے. تو ہمارے ابا و اجداد نے بھی جو تیر مارے ہوئے ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں. مان لیا انہوں نے یہ چھوٹا سا علاقہ جو ہے اس میں سے ڈوگرا کی حکومت ختم کر کے ریاست کو مستقل تقسیم کروا دیا اور اس کو آزادی کا نام بھی دے دیا. اب جو معاملہ درپیش ہے اس پار 1 سال ہو گیا ہے, 1.5 سال انہوں نے اپنے اندر ضم کیا ہے. ادھر سے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں, یہ پشتی بانوں کی طرف سے بھی جو خبریں ہیں وہ بھی بڑی خراب خبریں ہیں. تو یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ان پشتی بانوں سے متعلقہ ہے. ہمیں بڑا فخر ہے, ہمارے نوجوان دوست بھائی جو ہیں یہاں بنگوئی سے تعلق رکھنے والے, کشمیر سے تعلق رکھنے والے, پاکستان کے ایک بڑے چیمبر آف کامرس کے صدر بنے ہیں. اب پتہ نہیں یہ خود بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ نہیں کہ ان کا تعلق کشمیر سے ہے, لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ کشمیر سے ہیں. تو یہ جو ہے ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے, ان ایوانوں تک. یعنی میرا کام صرف دکانداری کرنا نہیں ہے, یا میرا کام صرف ایک والا, میں چونکہ ایک ایسی ریاست کا باشندہ ہوں جہاں یہ سارے مسائل آزادی کی جدوجہد کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے کل آپ کی ابھی باتیں چل رہی ہیں جی آپ کی سپریم کورٹ کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا, آپ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے وفاق کے ٹیکسز لاگو کیے جا رہے ہیں جو اصولی طور پہ قانونی طور پہ نہیں لاگو ہونے چاہیے, چونکہ ہم اس کا حصہ نہیں ہیں, ہم وہاں کی ٹیریٹری نہیں ہیں. یہ پاکستان کے آئین کی سب سے پہلی دفعہ میں یہ لکھا ہوا ہے, پاکستان کا رقبہ جو ہے وہ مینشن ہے. اس لیے وہاں کے لاز, وہاں کی پالیٹکس, وہاں کی بدماشی, وہاں کی جو ہے وہ قبضہ گیری کی ہوس جو ہے وہ ان کے اپنے ملک تک رہنی چاہیے, اس جغرافیہ تک رہنی چاہیے. وہاں اگر ہم مداخلت کریں, ہم بولیں یہ ایسے نہیں ایسے, تو وہ بات بنتی ہے. لیکن اگر آپ یہاں پہ آ کے یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے مودی والا, اور آپ اس ریاست کے حصے بکھرے کرنے کی, اس کا تشخص مٹانے کی کوشش کریں گے, تو آپ کا جو حشر ہوگا وہ تاریخ یاد رکھے گی. یہ میں بابانگ دل کہہ رہا ہوں یہاں پہ, اور اس انجمن تاجرہ کی وساطت سے بھی اور آپ لوگوں کی, شہریوں کی وساطت سے بھی حکومت پاکستان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے گلگت بلتستان کے سٹیٹس کو, ہماری تحریک آزادی کے سٹیٹس کو نہ چھیڑا جائے, اور ہمیں اپنی جنگ جو ہے وہ خود لڑنے دی جائے. ہم نے آپ کا 73 سال جو آپ نے کیا ہے اس کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. پچھلے سال بھی آپ نے ہمارے لیے 10 منٹ کی خاموشی اختیار کی تھی, اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک تقریر بھی آپ نے کی ہے ہمارے لیے, اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. باقی جو کچھ آپ نے کیا ہے سب کا شکریہ. لیکن ملک ہمارا پہلے ہے, وفادار ہم اپنی ریاست کے ہیں, آپ کے خیر خواہ ہیں, آپ کی اچھائی چاہتے ہیں. لیکن جب جان دینے کا مسئلہ آئے گا یا وفاداری نبھانے گا تو اپنی مٹی سے نبھائیں گے, اپنی دھرتی اپنے گھر سے نبھائیں گے. تو اس لیے ایک دفعہ پھر میں آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے, اور اس بڑی جو آپ نے ایکٹیویٹی کی ہے, اور میں ایک اور خاص مطالبے کی بھی حمایت یہاں سے کروں گا. یہ جو بلدیاتی الیکشن والا معاملہ ہے, وزیر حکومت بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نے بڑا اچھا کہا کہ یہ فرسٹریشن کیا ہے. ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی امیدوار اسمبلی بن گیا ہے, جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں وہ امیدوار اسمبلی. ایک گاڑی لی, 4 پینا فلیکس بنوائے, اور یہ شروع ہو گیا جی امیدوار اسمبلی. اب چونکہ جگہ کوئی نہیں ہے, یعنی آپ نے کہیں پہ لیڈرشپ تیار کرنے کے لیے, متبادل لیڈرشپ ایڈجسٹ کرنے کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں رکھی. بلدیہ کے سارے لوگ آپ نے اپنے بھرتی کیے ہوئے ہیں, اور گزشتہ 30 سالوں سے بھرتی کیے ہوئے ہیں, اور اسٹوڈنٹ یونین بھی آپ نے بند کی ہوئی ہے. جمہوری اور ایسوسیشن کا جو رائٹس ہیں وہ بھی مختلف جگہوں پہ بلاک ہیں. تو لوگوں کو ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ بھائی میں بھی جو ہے وہ امیدوار اسمبلی بنوں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بلدیاتی انتخابات بھی کروائے جائیں. بہت بہت شکریہ. پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے, سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے, اور فقط پیرا نہیں دینا ہمیں تاریک گلیوں میں, ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے. ہمارے جنگ کے جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو قابو سے لڑانا.